یہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ ہائیک کس نے پرپوز کی ہے اور یہ ہائیک کون چاہتا ہے. لوگوں کو اور جو آپ کے ویورس ہیں ان کو یہ سچائی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہائیک گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے مطلب سویلین گورنمنٹ یا عمر صاحب کی گورنمنٹ نے پرپوز نہیں کی ہے. یہ ایک کوسی جوڈیشل باڈی ہے JERC کر کے جو ٹیرفس ہیں الیکٹرسٹی ٹیرفس اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، نہ کہ صرف جموں کشمیر میں، پورے کنٹری میں اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ انہوں نے JERC نے ایک پرپوزل جو ہے بھیجا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ مطلب انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ 20% کا انکریز ہونا چاہیے. اور جو سراسر ہماری گورنمنٹ نے جس کا نوٹ لیا، ہمارے چیف اسپوکس پرسن نے بھی اس پہ بات کی کہ یہ اس ٹائم پہ ill timed ہے اور یہ ایک انکریز ہے جو یہاں کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ. اور شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے، جو JERC ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک بنائی ہوئی باڈی ہے، ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں الیکٹریسٹی کوئی اٹس اے نیسیسٹی اس ٹائم پہ، بیکاز جو ونٹر کشمیر میں دیکھا جاتا ہے شاید ہی ہندوستان کے کسی ایریا میں اتنا زبردست اور خطرناک ونٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وی ہیو ٹیکن اے ویری اسٹرانگ ویو اگینسٹ دس پرپوزل. اینڈ میں آپ کو بتاؤں ہم اس پرپوزل کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے انشاءاللہ. میں پھر سے وہی بات بول رہا ہوں، یو ہیو ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ دا ورکنگ آف JERC. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا بہت JERC کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے کہ JERC کیا باڈی ہے. ہم نے بھی دیکھا، یہ میں نے پہلے بھی بولا، اٹس اے کوسی جوڈیشل باڈی جو پوری کنٹری میں ریگولیٹ کرتی ہے ٹیرفس، الیکٹرسٹی ٹیرفس کو. اور انہوں نے اسی سلسلے میں یہاں پہ بھی کیا، بٹ شاید ان کو یہاں کی جو زمینی صورتحال معلوم نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ سرچارج جو انہوں نے پرپوز کیا ہے نیشنل کانفرنس حکومت، جس کا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، نیشنل کانفرنس حکومت نے یہ سرچارج نہیں لایا ہے، ہم اس کو اپوز کریں گے. اور عمر صاحب ایز اے الیکٹڈ CM ول میک اپنا ایک پوائنٹ رکھیں گے ان کے سامنے. اور جو جیسا میں نے بولا کہ اس ٹائم پہ یہ ill advised ہے، ill timed move ہے. اور جو جموں کشمیر میں اس ٹائم پہ جو جن حالاتوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا انکریز یہاں کے کنزیومرز کو ہوگا، اور خاص کر جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے تو کمر توڑنے کے برابر ہے، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. مجھے ان کی پرابلم سمجھ آتی ہے، وہ ہر کسی چیز میں ایگزونریٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا اور LG صاحب. یہاں پر یا تو شاید یا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، یا میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا بہت پہلے اسٹڈی کر لیا کرے کہ کہاں سے پرپوزل آتا ہے. ان کو اس JERC کے بارے میں پھر معلوم نہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ اتنا لوز کمنٹ نہیں کرتے، بیکاز یہ عمر صاحب کی سرکار کا پرپوزل نہیں ہے. یا تو وہ انٹینشنلی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ BJP کی سیاست ہی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کی سیاست کرتے ہیں. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کریے، بٹ اپوزیشن ہونی چاہیے، باعث تعمیر ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو غلط فہمی اور غلط چیزوں کا شکار کرنا. آپ جو جس طریقے کی سیاست کریں، یہ سیاست بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس سرکار اس ایشو کو بہت ہی سیریسلی دیکھ رہی ہے. اس ہیومینیٹیرین ایشو، اور ہم انشور کریں گے کہ یہ سرچارج جو ہے یہاں پہ لاگو نہ ہو.